واز اور نصیحت دا او دے اندر نیند جڑی ہوندی او اللہ دی طرفوں رحمت نہیں ہوندی زحمت بنسی کہ بندہ بیٹھا تے اس واسطے کہ کوئی گل میرے پیڑ پلے پہ جائے تے جے بندہ سو جائے تے انہوں کوئی سمجھ انہوں تو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اس واسطے زبان نال اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنا یہ جڑا سی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا یہ دا اجر سانو دنیا تے نظر نہیں آ رہا لیکن قبر چ جا کے پتہ چلے قبر دے اندر پیسہ تے نہیں چلنا ہے تے پیسہ چل رہا ہے دی قدر و منزلت ساڈے دل دے اندر ہے حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ ایک بندے دے 99 دفتر ہون کے گناہ ہی گناہ وہ بندہ کہے گا بس میرا تو فیصلہ جہنم کی طرف ہی ہوئے گا سارے گناہ ہی میرے پردے دے اندر اللہ پاک فرمان کے ایک پرزہ جڑا ہے نا تیری نیکی دا میری بارگاہ دے اندر پہنچیا جا وہ وزن کروا لے وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ اندر 99 دفتر پڑے پہ نے گناہوں دے یہ کہ چھوٹا جہا پرزہ ہے نا کی بننا ہے اللہ فرمان کے اج کسی تے ظلم نہیں ہونا جا لے جا یہ وزن کروا حدیث مبارکہ کے اندر وہ بندہ جائے گا میزان کے ترازو کے اندر اس پرزے کو رکھے گا اللہ پاک اپنی قدرت نال نیکیاں دا پلڑا چکا دے اللہ فرمان کے جا تینوں جنت عطا کر وہ بندہ کہے گا یار اس پرزے کے اندر ہے کی میں تے ساری زندگی کیتے گناہ سن کوئی چنگا عمل تے میرا ہے کوئی نہیں وہ کھول کے دیکھے گا وہ دے اندر لکھیا ہوئے گا میرے بندیا زندگی دے کسے موڑ دے تو اخلاص نال میرا نام لا الہ الا اللہ پڑھے رسی تے میں انہوں سانپ کے رکھ دیتا سی تے میں کسے دی نیکی نو ضائع نہیں کرتا اس واسطے نا مسجد کے اندر اسی آ کے بیٹھے زبان نال سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دی تسبیح بیان کرنا پھر جب حضور دا نام آئے حضور دے درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا بڑا اجر و ثواب ہے اسی سمجھنے بس سارا میرے اجر مل گیا میں جمعے واسطے آ گیا تو ہم کو سلطان ہوئے تھے نہیں مسجد دے آداب نے واعظ و نصیحت دے آداب نے خاموشی دے نال پوری توجہ دے نال میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ پورا خطبہ امام کا پوری توجہ نال سنے اللہ پاک وہ دے سارے گزشتہ جڑے گناہ نے نا پورے ہفتے دی اللہ اور سارے معاف کر اور ایک مرتبہ سبحان اللہ جڑا اسی ہن کہاں گے یہ تے اجر و ثواب جڑا ہے 70 گنا زیادہ ملے گا نا تے اس واسطے سانو چاہیے جدوں حضور دا نام ہے تے سی محبت رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کرے کوئی گل سمجھ آندی جائے زبان نال خاموش نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دی حمد و ثنا اللہ دی تسبیح بیان کرنی چاہیے یہ دے نال اللہ دی ذات خوش ہوئے گی سارے دے رحمت دا نزول ہوئے گا عنوان غزوہ بدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے اور حضور دی جنہاں کی زیارت انہاں کو کہتے ہیں صحابہ انہاں کو کی کہتے ہیں صحابہ اور دین دی بقا صحابہ دے نال ہے یہ بات میرے الفاظ نہیں بلکہ تسی خطبے دے اندر دیکھو گے دوران تقریر یہ چیز سماعت کرو گے کہ خود میرے نبی نے دین دی بقا صحابہ دی ذات دے نالے اگر صحابہ باقی رہن گے تے دین باقی رہے اگر صحابہ باقی نہ رہن تے دین باقی رہ سکتا میرے نبی دی ساری زندگی دیکھو کوئی میرے نبی دی خلوت جلوت آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دی اندر میرے نبی دے نال ذکر صحابہ دا ہر معاملے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال میرے نبی نے مکہ دے اندر محنت فرمائی لا الہ الا اللہ دی کچھ لوگ ایمان لے کے آئے بڑا ظلم و ستم بھی ہویا اور میرے محبوب مدینے دے اندر آگے سن 2 ہجری دے اندر رمضان المبارک دے اس مقدس مہینے دے اندر ابو سفیان دا قافلہ ملک شام تو مکہ دی طرف واپس آئے اور او دے اندر تمام قریش دا مال و اسباب مال و زارے ہر چیز انہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نال مشورہ کیتا
کہ کیوں نہ دشمن دی معاشی طاقت کو کمزور کیتا جائے تے لہذا ابو سفیان کے قافلے کو روک لیا جائے، انہاں دا مال اللہ تیرے واسطے مال غنیمت بنا دے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ ہن یہ نہیں سی پتا کہ اگے جا کے اتنے بڑے لشکر کے نال جنگ ہوئی گی، جہاں اس بنیاد تے رہ سن کے قافلے کو روکیا جائے گا۔ قافلے کے اندر تے چند لوگ ہی سن انہاں دے۔ ہن صحابہ کرام جڑے نکل سکے اور نکلے، جڑے نہیں نکل سکے انہاں تے کوئی وعید نہیں ہے۔ ایک بندہ تے نہ چپ کرانے تے لگے رہو، چنگا چلو شور تو بچی لو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ نکلے 312 کنے 312 سن، جنہیں مرضی کہہ دو آپ سالوں کی ہے، اور 313 کہہ دو یا 12، کچھ بولو کنے سن 312 میرے محبوب دے نال یار نکلے 313، میں کہنا 312، صوفی صاحب کہہ رہے ہیں 313۔ بالکل نبی دے نال جڑے گئے نے انہیں 312۔ حضرت عثمان رہے نے مدینے چ، عرض کی سونیا میں بھی جانا چاہتا، میرے نبی دی لگتے جگر بیمار سے۔ اور حضور نے فرمایا عثمان تیری بیوی میری لگتے جگر بیمار ہے، تو ایتھے رہ کے تیمارداری کرے گا، قیامت دی صبح تک ممبر تے بیٹھ والا اگر 12 بھی کہے گا تے عوام نے مننا، وہ تیرے کو آن گے عثمان تیرے میں شامل کر، تو رہے گا مدینے کے اندر، لیکن تیرے بدری صحابہ کے اندر میں اللہ کا نبی شمار کر رہے تھے، کسی کی کی بجا لے تیرے مان کر 313 جان والے 12، لیکن حضرت عثمان کو میرے نبی نے شامل فرمایا طور پہ۔ اور ابو سفیان جڑا سی نا یہ ہے بڑا عقل مند اور دانا سی، اللہ تک ایمان تے نہیں سی آیا، واجد صحابی رسول بھی بنے، ہے عقل مند سی، انہوں ہر لمحہ فکر لاحق سی کہ ہو سکتا ہے میرے قافلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک لیں، چونکہ میں مدینے کے قریب تو گزرنے، ادھر میرے محبوب اپنے یاراں لے کے دوڑ پہ گئے، ادھروں ابو سفیان کو خط کا ہر وقت سی، انہیں بھی اپنے جاسوس ہر طرف بھیجے ہوئے سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ حضرت بس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجیا کہ جاؤ تسی نہ کوئی جاسوسی کر کے آؤ، حالات معلوم کر کے آؤ۔ یہ گئے بدر کے قریب پہنچے، اتنے 2 عورتیں بیٹھیاں سن، ایک کہنے لگی میرا قرضہ دے، دوسری نے کہا ملک شام تو نہ قریش کا قافلہ آ رہے ہیں، انہیں اتنے آ کے ٹھہرنے تے میں انہاں دی کوئی خدمت کراں گی، کوئی کام کراں گی، وہ تھوڑا جہا مال دین گے تے لہذا میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گی۔ ہن انہاں نوں خبر مل گئی کہ قافلہ آئے گا اور اس سے جگہ تے آئے گا، یہ صحابہ واپس چلے گئے میرے نبی کو۔ ابو سفیان نے جڑا اپنا بندہ بھیجیا سی انہیں بھی معلومات کی تھی۔ ابو سفیان جب وہ قریب آیا بدر دے، انہیں پوچھا ہاں بھائی کی خبر ہے؟ انہیں میری خبر تے کوئی خاص نہیں ہے، بندے 2 آئے سن کے تو واپس پلٹ کے چلے گئے، پتہ نہیں کیوں آئے سن۔ ابو سفیان نے کہا کدے تے سوار سن؟ کہنے لگا اونٹ تے سوار سن۔ ابو سفیان نے غور و فکر کیتا تے مینگڑیاں اٹھائیاں اونٹ دیاں، انہوں نے بھن کے دیکھیا، کہنا یہ اندر تے کھجوراں دیاں گٹھلیاں نے، لگدا ہے وہ مدینی ہوئی ہے دانا سی نا، کہنا مدینی ہوئے سن، رستہ بدل لیا، انہیں کہا لگدا ہے میرے قافلے نو روکیا جائے گا، انہیں رستہ بدل کے نا ایک بندے کو قاصد بنایا زمزم لو، کہنا کہ جلدی جا مدینے جا مکے جا کے اعلان کر دیا اپنے قافلے کی حفاظت کر۔ اور یہ بندہ ٹریا، انہیں اپنا قمیض پھاڑ دیتا، اپنے اونٹ دے ناک نو کٹ دیتا، یہ علامت ہوندی سی خطرے دی، جس طرح ایمبولینس دے اشارہ نہیں رکھے ہوتا خطرے دا، یہ اس دور دے اندر ایک خطرے دی علامت سی کہ یہ بندہ بڑا تیز آ رہا ہے، لہذا پیچھے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ یہ مکے دے اندر پہنچیا، یہ جا کے اعلان کر دیتا جلدی کرو اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ ابو جہل نے اعلان کیتا 1000 بندہ تیار ہو،
تلوار لے لیا نیزے لے لے تے نال کنجریاں لے لیا نچن والیاں کچھ بندے نے اپنی بیویاں بھی نال لے لیا اس واسطے کہ اگر واپس پلٹاں گے نا تے ساڈیاں بیویاں سانوں غیرت دوان گے کہ واپس نہیں پلٹنا تے لڑنا جی یہ ہن ٹر پے ادھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلیا کہ ابو سفیان دا قافلہ تے گزر گیا ہے رستہ تبدیل کر کے ادھر 1000 دا لشکر جرار آ گیا مقابلے واسطے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بلایا ہے وشاورهم فی الامر اللہ دا حکم ہے کہ میرے محبوب اپنے یاراں نال مشورہ کریا کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کٹیا کیتا مشورہ کیتا کہ ہن دسو حالات بدل چکے پہلے اسی آئے سا ابو سفیان دے قافلے نو روکن قافلہ نے گیا گزر ادھروں 1000 دا لشکر آئے انہاں کو نیزے بھی نے انہاں کو تلواراں بھی نے انہاں کو زیرہ بھی ہر چیز ہے تے ادھر نا صحابہ دے سارے قافلے دے اندر اونٹ 70 اور 2 گھوڑے صرف 2 گھوڑے تے 70 اونٹ تے صحابہ نے باری باری سواری کرتے سن حضور دے نال حضرت ابو لبابہ سن حضرت علی سن جب میرے نبی دی پیدل ٹرن دی باری آندی سی حضرت علی سوار ہوندے سن یا حضرت ابو لبابہ عرض کرتے سن سونیا اسی پیدل ٹرنے تسی سوار ہو میرے محبوب نے فرمایا نہیں میں پیدل ٹرن دے اندر تیرے تو زیادہ طاقتور ہاں اور اللہ تو اجر و ثواب پان واسطے میں اللہ کا محتاج تے لہذا آپ اپنی باری تے سواری کرا ایک قافلہ پہنچیا مقام صفرا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیتا اور مشورہ کیتا کہ ہن مشورہ لو کی کیتا جائے 8 تلواراں سن سارے لشکر دے سیرت کی کتاباں پڑھو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ مقابلہ کس بنیاد تے ہو کوئی مال نہیں کوئی اسباب نہیں کوئی کھان پین کی کوئی چیز نہیں حضور نے مشورہ کیتا مشورے کے اندر سب تو پہلے حضرت ابو بکر کی ذات کرے حضور نے پوچھا دسو کی کری حضرت ابو بکر نے کہا سونیا اسی اپنی جان ہے ساڈے ہاتھ دے اندر اسی اپنی جان دے دواں گے تیرے تک کسی دشمن کو پہنچ نہیں دو حضور نے فرمایا ابو بکر تو تے بیٹھ جا تیرے تے میرے پہلے ہی لڑائی ہوئی تو تے میرے نال ہی ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا عمر تو نہیں بیٹھ علماء نے لکھا کہ حضور دی دل دی خواہش سی انصار دے اندر کوئی بولی کیوں کہ انصار نے وعدہ کیتا سی کہ حضور اسی تیری مدد کران گے مدینے دے اندر رہ کے ہن مدینے تو باہر آ چکے سن حضور پوچھنا چاہتے سن کہ انصار دا مشورہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ مانگ رہے تھے حضرت مقداد کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی کوئی بنی اسرائیل والے نہیں ہیں جنہاں کہہ دیتا سی موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اسی نہیں لڑ سکتے من اور سلمہ نازل ہوتا سی کھارے سن لیکن کہہ لگے اسی لڑ نہیں سکتے تو جانے تیرا رب جانے ادھر میرے نبی دے یار نے جنہاں کو کھان کو کوئی چیز نہیں ہے پان کو کوئی چیز نہیں ہے لیکن میرے نبی کو حضرت مقداد نے کہا سونیا اگر تسی آدر اور حکم کرو کہ برکے خواب تک جانا ہے تسی حکم کرو سمندرہ کے اندر ڈبکے جانا ہے جس طرح تسی آدر اور حکم کرو گے کہنے حکم کے اندر تاخیر ہوئے گی سارے منڈر کے اندر تاخیر نہیں حضور نے مسکرائے صحابہ کہنے حضور دیا داڑا نظر یہ اتنے مسکرائے حالانکہ میرے نبی نے زیادہ مسکراتے رہے سن کھل کھلا کے زیادہ ہنسنا حضور دی عادت مبارک حضور بڑے مسکرائے صحابہ کہنے کاش جڑی گل مقداد نے کیتی میں کر دیتا سارے کہنے کاش یہ گل میں کر حضرت مقداد نے گل کیتی حضور نے فرمایا مقداد اللہ تیرے تے رحم کرے ٹھنڈ پا دے تسی گل کر تے حضور نے پھر مشورہ کیا حضور دی دل دی خواہشی انصار دا نا کوئی سردار بولے کوئی چودھری کیونکہ جڑے سارے بندے ہوندے نے چودھری دے نال ہی ہوندے نے نا کوئی بڑا بندہ بولے تاکہ انہوں پتہ چلے انہاں دی رائے کی ہے کہ حضرت صاحب بن معاذ کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے اسی ہن تیرے تابع ہو چکے ہیں سانو او مال زیادہ عزیز نہیں ہے جڑا ساڈے قبضے دے اندر ہوئے گا سانو او مال زیادہ عزیز ہے جڑا مال ساڈا ہوئے اور تسی انہوں اپنی ذات واسطے
یا دین دی سربلندی واسطے ساڈے کو خرچ کرواؤ گے میرے محبوب سارے بچے پیارے نہیں سانو بیویاں نال اتنی محبت نہیں ہے جتنی سانو تیری ذات مبارکہ دے نال محبت ہے میرے محبوب تسی چاہندے ہو انصار کوئی مشورہ دے لے اے میرے محبوب تسی جو آرڈر و حکم کرو گے ساڈے تعمیر دے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوئے گی اسی نہیں جانتے کہ بعد دے اندر کی ہوئے گا لیکن اسی سارے تر دی بازی لگا لواں گے دنیا دیکھ لے گی کہ کس طرح سارے نے اپنے نبی دا ساتھ دے کے اے ثابت کر دیتا ہے کہ اسی نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی تے ایمان لے کے آئے ہیں حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور ٹلو مقام بدر تے پہنچ گئے ادھر قافلہ پہلے آ چکیا ہے اینا چنگی جگہ تے قبضہ کر لیا جتے پانی موجود ہے جتے چشمہ موجود ہے جتے ٹرن واسطے زمین ہموار ہے میرے محبوب علیہ السلام آپ بات کے اندر پہنچے جس جگہ تے میرے نبی نے پڑھو کیتا ہے اس جگہ تے جناب چشمہ کوئی نہیں پانی دا بندوبست کوئی نہیں ریتلی زمین ہے قدم اٹھانا بڑا اوکھا ہے رب نے بارش نازل کر دیتی اللہ نے فرمایا میرے سونیا میری رحمت تیرے نال نے نام اے ریتلی زمین سخت ہو گئی ہے اور میرے نبی دے یاراں نے پانی نو جمع کر لیا ہے چشمے بنا لے حوض بنا لے اور حضور علیہ السلام آپ رات کی تاریکی ہو گئی ہے میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تے صحابہ جسوسی واسطے گئے نے تیرے صحابی اینا دو غلاماں نو گرفتار کر لیا اور دو غلام آ گئے تے میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت علی نے پوچھیا اے دسو نا کافرے دی تعداد کتنی ہے اے نہیں کچھ بول دے تے میرے محبوب علیہ السلام پھیریا میرے آقا حضرت علی کہتے سونیا یہ جاسوس نے مشرکین مکہ دے لیکن گل نہیں دس دے یہ تعداد نہیں دس دے میرے آقا نے فرمایا کوئی گل نہیں یہ دسو اونٹ کتنے ذبح ہوندے نے کہہ لگے ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوندے نے ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوندے نے میرے محبوب نے فرمایا علی انہاں نوں رہا کر دو عرض کی تھی سونیا بڑے سی جسوسی واسطے کوئی معلوم تے ہویا نہیں حضور نے فرمایا نہیں ہو گیا معلوم ایک اونٹ جڑا نا 100 بندے واسطے کافی ہوندا ہے تے 900 تے 1000 دے درمیان بندے بس پتہ چل گیا انہاں نوں رہا کر دو اور حضور علیہ السلام حضرت علی فرماتے ہیں سونا رمضان کا روزہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ سی سارے صحابہ حضرت علی کہتے حالانکہ ایک دی جگہ تے نیند آنی اوکھی ہوندی کہ جتے پتہ ہوئے سامنے فوج ہے حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور چٹیل میدان کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں سارے صحابہ بچ کے سوتے اللہ دی رحمت سارے سوتے لیکن میرے محبوب علیہ السلام آپ ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں تے میرے محبوب دے نال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دیتا سی کہ سونیا اسی تیرے واسطے ایک چھپر تعمیر کرنے ہیں تسی اس چھپر کے اندر رہو گے تاکہ دشمن تو محفوظ رہ سکو اور حضرت ابو بکر تیرے پہرے دار ہون گے میں صاحب بن معاذ بھی تے پہرا دواں گا میرے نبی واسطے ایک جناب اونچی جگہ تے بلند جگہ تے چھپر تعمیر کر دیتا گیا اور اندر میرے محبوب بیٹھ گئے ساری رات میرے نبی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور رب کو دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه الاصابع لن تعبد ابدا اللہ اے میری مختصر کی جماعت ہے جڑے 313 دی تعداد دے اندر اے میرے اللہ اگر اج یہ حالات ہو گئے پھر قیامت کی صبح تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا تیری عبادت کوئی وہ تو صحیح میں بھی روزہ رکھی یہ نہ تو تسی بندے کو رکھ کے آئے تو بولو ذرا سبحان اللہ کو جنہاں کا روزہ ہے سبحان اللہ
بندے آگے نہ ہے پچھلے تو کچھ ہو گیا بس لے کر سبحان اللہ کو گیا تو ثواب ہوگا ماشاءاللہ. تے میرے محبوب چھپر دے اندر نے ساری رات رب کو عبادت کر رہے نے رب کو دعا مانگ رہے نے. میں توحید دے اندر عرض کیتا سی کہ صحابہ دے بقا دے نال دین دی بقا ہے. صحابہ دا دفاع دین دا دفاع ہے. صحابہ دا دفاع رب دی توحید دا دفاع ہے. کیوں اے میرے نبی نے فرمایا نا کہ یا اللہ اگر میرے یار نہ بچے پھر تیری توحید نہیں بچ سکتی. اگر میرے یار نہ بچے پھر تیری عبادت نہیں ہوئے گی. پھر تیری عبادت قیامت تک کوئی کروانا پیدا نہیں ہوئے گا. معلوم نہیں ہوا آج تک جڑی اسی رب دی عبادت کر رہے ہیں اے صحابہ دی محنت دا صدقہ ہے. انہاں دا صدقہ ہے. صاحب میرے نبی دعا کرے یا اللہ جی آج یہ بچے نہ ان تہلک حاضی الصحابہ اے میری چھوٹی جی جماعت سے نہ بچی لن تو بعد آبادا بچی تیری توحید بھی کوئی نہیں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تیری پرستش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ دا دفاع ہی دین دا دفاع ہے. صحابہ دا دفاع ہی ایمان دا دفاع ہے. اگر صحابہ دی بقا نہ ہوئے پھر دین دی بقا ثابت نہیں ہو سکتی. صحابہ دا دفاع دین دا اہم اصول ہے. اگر صحابہ دے ایمان نہیں ہوئے گا پھر دین ثابت نہیں ہو سکتا. سارے دین کو بیان کرنے والے کون نے؟ سارے دین کو بیان کرنے والے صحابہ نے. میرے نبی دعا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں دیکھیا میرے نبی دی آہو ساری حد تو زیادہ بڑھ گئی ہے. میرے نبی ساروں کی مار رو رہے ہیں کہ قبری مبارک میرے نبی دی زمین دے دیکھ پئی ہے. میں فوراً اٹھائی میں عرض کی تھی سونیا اور پھر میں ابو بکر کو بھی یعنی ذات دے رحم آ رہا ہے. اے میرے محبوب رب نو کیوں نہ رحم آئے گا. ہن بس کرو رب دی مدد ضرور نازل ہوئے گی. ضرور اللہ کی مدد آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ساری رات اللہ کی عبادت کی تھی. صبح ہوئی میرے نبی نے صحابہ کو بیدار کیا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے نا ایک درخت کے قریب فجر کی نماز پڑھائی تے وہ تو تبلے سرنگیاں بج رہے وہ بڑے جوش و خروش نال بڑے خوش نے. اج معاذ اللہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے یاراں نو ختم کر دواں گے تے انہاں دے اندر نا بہت بندے جڑے بھی سن جڑے نادر صاحب ابو جہل نو تے واپس چلے گئے چنگے رہ جان گے. کیوں انہاں دے جڑا جاسوس آندا سی انہاں کے بندے تے لگدے نے 300 دے قریب ہی نے لیکن جڑے بندے انہاں دے موجود نے نا انہاں دے اندروں اگر کوئی موت دے قریب جائے گا نا کم از کم تے ایک بندے نو مار کے جائے گا اس تو پہلے جان لگے انہاں کے جی ساڈے بھی 300 مار کے تے پھر زندگی دا مزہ تے نہیں لینا واپس چلے جائیے. ابو جہل نے کہا اچھا یہ مشورہ دیتا سی عتبہ نے واپس چلیے سارا قافلہ تے بچ گیا اور لڑن دا کی فائدہ ہے. ویسے بھی یہ سارے رشتہ دار ہی نے تے انہاں دا اگر غلبہ ہو گیا تے غلبہ ساڈا ہی ہوئے گا تے لہذا عرب دے لوگ انہاں نوں پوچھ رہے کہ واپس چلیے. ابو جہل نے کہا نہیں تیرا پتر حذیفہ مسلمان ہے نا تو تا کر کے کہنا ہے او کدھر قتل نہ ہو جائے. ہن نہیں اسی واپس جانا ہن اسی تے لڑاں گے انہاں نوں ختم کر کے اسی شراب پیواں گے کنجریاں نچاواں گے اسی پھر واپس جاواں گے. اس تو پہلے اسی واپس نہیں جانا. تے میں ابو کو دعا کر رہی ابو جہل دعا کر رہے اللہ کو کی دعا کر رہے کہنے یا اللہ جڑا تینوں پیارا ہے وہ خدا عطا کر جڑا تیرے نزدیک چنگا ہے تے رب دے نزدیک میرے نبی تو بڑھ کے کون پیارا. دعا اپنے ہی پورا کیتی جا رہے کہنے یا اللہ انہوں کامیابی دے دے. تے عتبہ نے کیا لڑنا چنگی گل نہیں واپس چلے جائیے. اگر عتبہ نے دل کے اندر یہ خیال بار بار کیوں آ رہا سی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انہاں کو دس دیتا سی کہ ابھی بہت آ جڑی تے انہاں کو پتہ سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گل کردے نے اودے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضرت آقا بن عبد المطلب انہاں نے خواب دیکھیا کہ نا ایک بندہ آیا مکے دے اندر اونٹ دے سوار انہیں آ کے کہا اے قدر جلدی آؤ اپنی قتل گاہ والی طرف جلدی آؤ
یہ صبح بیدار ہوئے ہیں حضرت عباس اپنے بیوی کو دسے کہ میں دا خواب دیکھے تے کسی کو دسی وجے گا حضرت عباس نے اپنے دوست کو دسیا ایک گل پورے مدینے چ پھیل گئی تے ابو جہل کہنے لگا عباس پہلے تے تیرے بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا تے ہن تیریاں عورتاں بھی تشریف گوئیاں کرن لگ گئیاں نے تے پتہ نہیں لگ جائے گا جب بدر دے اندر جاؤ گے رستے دے اندر گئے ایک اور بندے کو خواب آیا جوہیم بن سلم وہ نے خواب دیکھیا کہ خواب کے اندر میں ایک بندہ کہہ رہا ہے جاؤ عتبہ کو شیبہ کو لے آؤ ابو جہل کو لے آؤ انہاں دی گردناں کٹ دو یہ کہ میں ان دا خواب دیکھے عتبہ کہنے کا گل باری ہے تاکہ اسی مر جاواں گے تے ابو جہل کہنے کا نا یہ ہو ہی نہیں سکدا غلبہ ہی زیادہ ہوئے گا ارے بعض چودھری جڑے ہوندے نا قرآن آن والے ہوندے کئی بڑے بات تدبیر ہوندے چنگے عتبہ نے کہا او چھڈ پراں اوتھے مارے جاواں گے چلیے واپس وہ لڑائی بڑھنے کوئی نہیں سارا قافلہ بچ گئے یہ کہا نہیں اسی چاہوں کہ باہر صورت لڑائی ہوئے گی صبح جمعہ دا سورج طلوع ہو گیا 17 رمضان مبارک دا دن نے میرے نبی نے نماز فجر ادا کر لی ادھر کافرہ نے صفا بنا لیا ادھر میرے نبی نے یارہ دیا صفا بننیاں شروع ہو گیا میرے بابو علیہ السلام آپ صفا دے اندر ٹرتے جا رہے ہیں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہفتے تھوڑا جہاں آگے ہو کے کھڑے ہیں میرے نبی کو ایک جناب چڑھی ہے میرے محبوب نے انہیں پیٹ دے چڑھی ماری فرمایا پیچھے ہو رہا سفر صدی کر لیا کہ حضرت سواد بن غزیہ کہنے لگے سونیا میں تے بدلہ لینا ہے تسی میں چڑھی ماری ہے میرے محبوب نے فرمایا میں حاضر ہوں بدلہ لے رہا کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تے بدل پر ہونا ہے میں تے کمیز نہیں پائی ہوئی اور تسی کمیز مبارک پائی ہے میرے محبوب نے اپنا کرتا اٹھا دیتا اپنا پیٹ مبارک برہنہ کر دیتا فرمایا میں تیرے سامنے بدلہ لے رہا حضرت سواد کے بڑے میرے نبی نے پیٹ مبارک کو چومنا شروع کر دیتا عرض کی سونے میدان جنگ دی اندر موجود پتہ کوئی نہیں زندگی دا اعتبار کوئی نہیں میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے میں جاندیاں اپنے نبی کو چومنا جاواں حضور مسکرائے میرے محبوب خوش ہوئے آپ نے فرمایا صفا بالکل درست کرو سیدھیاں صفا ہونیاں چاہیے نے اصلیت کوئی نہیں لیکن میرے نبی نے یہ میسج اور پیغام دیتا ہے کہ صفا مسلمان سیدھیاں رکھی اختلاف نہ ہوئے آپس دا صفا مسلمان دیا سیدھیاں ہو رب پھر غیبت المدد نازل حضور نے فرمایا صفا سیدھیاں کر دو ادھروں بھی صفا سیدھی ہو گیا عالم مبارز نعرہ لگا کے مقابلے کے اندر ادھر ابو جہل قرآن آنا رضی ہونے کیا عتبہ تو جا چودھری تو ہے عتبہ نے کہا میں جا نال اپنے پتر کو لے لیا ولید نو شیبہ نو لے لیا انہاں دے جڑا غلام سی نا تسی دا واقعہ سن چکے ہو سفر طائف دے او تھا سلامی اونے رستے دے اندر انہاں نوں کہیا سی دیکھ کے چودھری صاحب نہ جاؤ میں دیکھ رہا تسی اوتے مارے جاؤ گے تے او مسلمان سی حضرت عباس او رو رہا سی تے لوکاں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے کہندے یار ہے میرے سردار نے تے جا قتل گاہ دی طرف گئے او تے قتل ہو جان گے تے آگے میدان دے اندر ہن کیڑیاں لڑائیاں ہن تے بٹن دبو تے ہلاک لڑائیاں ہوندیاں کہ گلا بتا میدان دے اندر آ گیا ہن آگے پکارے آؤ سارے مقابلے دے واسطے عتبہ آ گیا شیبہ آ گیا عتبہ کا بیٹا ولید آ گیا تلوار لہرا رہے ہیں تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاراں نوں دیکھیا 3 انصاری صحابہ کھڑے ہوئے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تینوں میدان دے اندر گئے تے عتبہ نے کہا تسی کون ہو کہنے کہ اسی انصاری ہاں کہنے کہ لو اسی مدینے دے چرواہاں نال لڑن نہیں آئے اور ساڈے مقابلے دے بندے قریش دے آنے چاہیے نے سانو پتہ چلی اسی مقابلہ کر رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا اٹھ میرے چچا حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے تے حضور نے فرمایا کھڑا ہو حضرت علی کھڑے ہو گئے میرے محبوب نے حضرت عبیدہ بن حارث کو فرمایا کھڑے ہو گئے حضرت عبیدہ بن حارث کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا چلو ہن تے مقابلہ پورا ہے نا ہن تے میرے خاندان دے بندے آئے نے تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے مقابلے دے اندر عتبہ آ گیا ولید آیا حضرت علی دے مقابلے دے اندر شیبہ آیا حضرت عبیدہ بن حارث دے مقابلے دے اندر
ایک چوڑ پہ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تلوارہ مار رہے ہیں حضرت حمزہ تلوارہ نو روک رہے ہیں پار روک رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیتا پورا تک کے ایک وار دی اندری اتبان جہنم واصل کر دیتا ایک وار دی حالانکہ وہ سیاہ بھائی سیاہ ہوتی دوئے دی بڑی مضبوط کہ حضرت حمزہ کوئی عام بندہ تیرے سے اللہ نے فرمایا سے حضور وحمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی حمزہ تیرا بھی شیر ہے تے میرا بھی شیر حضرت حمزہ نے تلوار ماری قد کے رکھ اور ولید یہ دیکھا میرا پیوے ماریا گیا یہ تو بڑا غصہ آیا حضرت علی کی طرف دوڑ کے آیا حملہ کیتا حضرت علی نے روکیا پھر حملہ کیتا پھر روکیا کہ حضرت علی بھی کوئی عام انسان نہیں سی اللہ دا شیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وار کیتا بس ایک وار دے اندر وہ بھی دنیا دی ادھر حضرت عبیدہ دیکھ رہے سن انہاں دی لڑائی تے اے بھائی مان تیرا شہبہ سی نے دیکھ کے حضرت عبیدہ دیکھ رہے انہیں فوراً حملہ کیتا حضرت عبیدہ دا پیر مبارک کٹیا حضرت عبیدہ نے بھی حملہ کیتا لیکن حضرت حمزہ اور حضرت علی نے آ کے شہبہ کا بھی میرا کما کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھایا حضور کی بارگاہ دے دیا خون مسلسل جاری خون چل رہی ہے کہ حضرت عبیدہ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھر جاؤں گا یا اگر یقین نہیں ہو گیا اور میں دنیا تو چلا جانا ہے میرے آقا کہنے عبیدہ تو جنت کے اندر جائے گا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے یا رسول اللہ اللہ دی قسم میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں پھر جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے پہو مبارک نے اپنا سر مبارک رکھ دیتا ہے ادھر ابو جہل نے نعرہ ڈال دیتا وہ سارے سردار مارے گئے جلدی کرو ان کو سردار کو ہونا چاہیے سارے کافر دوڑ کے آئے ادھر صحابہ دوڑ پہ اللہ نے قسم ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کوئی چھوٹا جہ ایک نیزہ ہے لڑائی کے اندر نیزہ بھی ٹوٹ گیا آئے آگے کہنے یا رسول اللہ میرا پہ نیزہ بھی ٹوٹ گیا ہے میرے آقا نے ایک چھڑی نہیں اور فرمایا عکاشہ ادھر جا کے لڑ لے حضرت عکاشہ نے فضا کے اندر لہرایا اللہ نے بہترین تلوار بنا دیتی ہے خوبصورت تلوار بن گئی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جس طرف صحابہ جا رہے کفر کا قلعہ کما کر مارنے جا رہے اور میرے نبی دیکھ رہے حضرت ابو بکر ایک طرف حضرت عمر صحابہ لڑ رہے ہیں میرے محبوب رب کو دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تیری مدد کراں گا یا اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنا تیرا میرے فرشتیاں کو بھی نازل کر دینا اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اللہ فرماتے میرے سونیا اور وقت یاد کر رہا ہے جو میرے کو رو کے مانگے ایسے کہ میں کہا یا اللہ تیرا نبی ایک تو مدد کرنی بھی سی کہ تو بغیر منگل تو دے دینا فرشتے نازل کر دینا رب کہتا ہے میں امت کا عقیدہ اور نظریہ بھی صحیح کرنا سی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ میں داتا میرا نبی منگتا ہے میں رب ہوں وہ میرا بندہ ہے میں مسجود ہوں وہ ساجد ہے میں خالق ہوں وہ مخلوق ہے وہ مانگنا چنگا لگنا ہے میں رب دینا چنگا لگنا میں تمہیں دسنا چاہنا ہے دیکھو اپنے نبی نال تے تک لو اور تسی گہرا کرو میں مانگدے ہو اپنے نبی کو پوچھو سونے حضرت آدم بھی دنیا تو جا چکے ہیں اور نہ کوئی بھی دنیا جا سکتا ہے ابراہیم رب دا خلیل ہے یا جدی امجد سوال ہونا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا لیکن میرے آقا کہنے نہیں الا تنصروه فقد نصره اللہ میں اپنی امت کا عقیدہ یہ بنانا چاہنا کہ مدد صرف میرا رب کرتا ہے مشکل کشا صرف میرا رب ہے حاجت روا صرف میرا رب ہے داتا
فیصلہ ہے اگر منگنا پے تے بولو کنے کو منگنا ہے اللہ کو جنہاں کا کنے ساری بولو اللہ کو کنے کو منگنا چاہیے اللہ کو اللہ کنے کو منگنا چاہیے اللہ کو چھڑ کے غیرہ کو منگو گے ذلت رب دے دروازے تے اور عزت آہی عزت اللہ فرمانے میرے سونے مانگ حالانکہ دے تے رب میرے منگیا بھی سکتا سی رب دا وعدہ سی لیکن میرے نبی کی دیا اوزاری کر رہے نے بار بار آنسو بہا رہے نے رو رہے نے میں کہ یا اللہ تیرا نبی ہے تو کہنے میں ساری کائنات رو بڑھائی ایدے نہیں ایدے آنسو بیا بہانا ہے اللہ فرماتے رہے میں تا اپنے نبی رو کے مانگ میرے کھولو تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے مشکل آئے گی تیرا کھولو منگنا ہے عمر کو پتا چل جائے علی کو پتا چل جائے کہ مشکل کشا نبی ذات ہے نہ کوئی نبی مشکل کشا ہے نہ حضرت علی مشکل کشا ہے نہ اولیاء اللہ مشکل کشا ہے اللہ کا قرآن بار بار اعلان کرتا ہے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم میرا نبی میرے کو مانگ رہا ہے تیرے اپنے نبی کی دعا کو سننے والا ہوں قبول کرنے والا میرے محبوب اعلان کر کہ میرے بندیوں کوئی میرے محبوب تو کہنا میرے بندیوں کہ میری عبادت کرو اور میرے کولوں منگیا کرو میرے تو علاوہ نہ کسی دی عبادت کریا کرو نہ غیرہ کو منگیا کرو میرے نبی نے منگیا رب نے جبریل کو بھیج دیتا چار صحابہ کہنے فرشتے آگے گھوڑیاں کے سوار نے فرشتے ہاتھوں کے اندر تلواریں موجود ہیں امام سیاہ بنے ہوئے نے ایک روایت کے اندر سفید امام ایک روایت کے اندر زرد امام نے باہر غیر میں تین روایتیں بدل کر دیتی ہیں اس پہ صحابہ کہنے نے اسی ایسے مقام بھی دیکھے نے میں قتل کرنا چاہ رہا میری تلوار نہیں پہنچی کافر زمین دینے کے بھی آئے رب نے مدد کی رب نے تے ایدے اندر ہی نا صفا بڑیاں دے اندر انہاں دا چودھری ابو جان بھی کھلوتا سی وہ کہندے سن ابو الحکم آندے سن یہ تکبیراں کرن والے دا پیو ہے تے محبوب نے فرمایا ابو جان یہ جائے دا پیو ہے تے اینے بڑا پروا بنیا ہویا سی تے اپنیاں جناب فوج دے اندر چکر آ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اپنے قرب جوار سے دیکھے نا دونوں سائڈاں دے ایک سائڈ تے بھی بچہ ہے دوسری سائڈ تے بچہ ہے میں کیا میرے نال کوئی جوان ہوتا چلو کوئی میری مدد کر دینا یہ دونوں ہی بچے ہی میری سائڈاں دے یہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں بس میں یہ سوچ ہی رہا سا ایک بچہ بولیا کہنے لگے چچا جان حضرت عبد الرحمن نے کہا جی پتر کہنے لگے وہ جان دیو تے میں کہا تسی انہوں کی کہنا ہے کہنے لگے چچا جی اسی سنیا ہے قسم کھائی ہے مریں گے یہاں ماریں گے ناری کو سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب پیاری کو چچا جان اسی سنیا ہے وہ ساڈے نبی نوں گانا دیتا ہے اسی کرو قسم کھا کے آئے ہیں یا تے مر جاواں گے یا اس جہنمی نوں مار کے آواں گے اے نہیں ہو سکدا ساڈے تو بچ جائے حضرت عبد الرحمن کہنے لگا او دیکھو نا اے جڑا چودھری تے سردار دے اندر پھر گیا ہے جنہاں قد بھی بڑھائے تے جڑا بڑے گھوڑے تے سوار ہے جنہیں سر تے ترا بھی بنیا ہویا ہے اے دا نام ابو جہل ہے حضرت عبد الرحمن کہنے میری گل پوری نہیں سی ہوئی اے دونوں نوجوان دوڑے نے دوڑ کے انہیں جا کے حملہ کر دیتا ہے او گھوڑے تے سوار ہے تے دونوں ننھے مجاہد یہ پیدل نے انہاں کے اجتماع نہیں ہونا پہلے گھوڑے نے جناب قدم وٹ دیتے نے انہاں دی نتاں بڑیاں گھوڑا زمین تے ڈگ گیا ابو جہل نوں مارنا شروع کر دیتا تے ابو جہل او بے ایمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جب ختم ہوئی میں دیکھے ابو جہل آخری سانس لے رہا ہے میں اودی کرتن لگا کہ ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے میں کہ عبداللہ بن مسعود کہا اچھا چروا جڑا ساڈی بکریاں چرانا ہے حضرت عبداللہ کہنے ہن ویکھ تیرا بندا کی ہے چروا
تو کہنے لگا کی کرنے لگا؟ حضرت عبداللہ کا میری گردن بچنے لگا اور کی کرنے لگا؟ انہیں کہا نا میری تلوار لے لے، میری تلوار جڑی نا زیادہ تیز ہے یہ جلدی کم بن جائے گا، تے اگلی گل میری سن۔ حضرت عبداللہ کہنے کی کہنے لگا گردن میں ذرا تھلو رکھ کے بڑھے اتو نہ بڑھے۔ حضرت عبداللہ کہنے کیوں؟ کہنے لگا پتہ لگے کسی چودھری دی گردن ہے، گردنہ کے اندر جب رکھی جائے گی پتہ چلے اونچی ہوئے گی نا، پتہ چلے چودھری دی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے میرے نبی نے ساری گلاں دسی، حضور فرمایا افسوس ہے کہ اے میری امت کا فرعون سی، جڑا موسیٰ دی امت کا فرعون سی نا، جدوں گڑک ہونے کا کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہن میں ایمان لے آیا موسیٰ دے رب تے ایک مردے رحم بھی کیا کہ میری گردن تھلو رکھ کے بڑھ ذرا پتہ لگے میں چودھری ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون سی کہ اودے تو بھی بڑا بدبخت سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے رب نے حکم دیتا میرے سونیا ذرا زمین تے مٹی اٹھاؤ۔ حضور نے زمین تے مٹی اٹھائی، فرمایا میرے محبوب اینو پھینکو انہاں دی طرف سارے کافراں دی طرف۔ حضور نے سٹی مٹی تے رب نے نا سارے کافراں دی اکھاں دے اندر پوچھا اور ساری نے اکھاں بننے شروع کر دتیاں۔ ادھر ہن مسلمانوں نے وار کرنے شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محبوب ہاتھ تے تیرے نے لیکن مٹی پہنچان والی ذات میری ہے۔ ہاتھ تیرے نے لیکن ہونا نے ہر ایک دی اکھاں دے اندر میرا رب نے پہنچایا اور بغدر بیچ گئی اور مسلمان پیچھے تے کافر نسدے جا رہے، 70 کافر مارے، 70 گرفتار ہوئے، تو چند صحابہ بھی شہید ہوئے بدر دے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منن والے تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ کھجوراں کھا رہے سن۔ حضور نے دسیا کہ بڑو جنت کی طرف جنی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان تو زیادہ ہے۔ یہ حضرت حمام کہہ رہے یا رسول اللہ ذرا تمہارا دسیو نا سچی گل ہے، میرے آقا کہہ رہے ہیں اندر کیڑا شک ہے؟ حضرت حمام کہہ رہے ہیں بس اے پئیاں نے کھجوراں۔ حضرت عمیر بن حمام توڑے اور میدان کارزار کے اندر پہنچ گئے اور زبان حال لائے کہہ رہے کہ یہ شیوا ہے زمانے میں مشہور ہمارا کہ رائے حق میں جو دینا ہے دستور ہمارا۔ میدان کے اندر گئے جان دے دی تھی یا اللہ جنہوں نے تیرے رستے کے اندر جان دی تھی، وادی بدر او وادی ہے جن نے کائنات دی کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے، اور یاد رکھو وادی آگ لگتی رہی ہے، اور ذرات نے کایا پلٹی، اور پتھروں نے کایا پلٹی سی، کایا پلٹن والے میرے نبی دے یار سے کون سارے میرے نبی دے یار۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر الہ العالمین نے فرمایا میرے سونیا جڑا میں تینوں دین دے کے بھیجے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دنیا نے تمام ادیان تے غالب کر دے، یہ تمام ادیان تے کی کر دے؟ غالب کر دے۔ تے میرے نبی دے نال غالب کرنے والے کون سن؟ صحابہ۔ بولو یا صحابہ، جنہاں کا روزہ صرف وہ بولو باقی رہنے میرے نبی کے نام جہاد کرنے والے کون سن؟ صحابہ۔ خدا کی قسم آج کل نہیں سکھا ہے بڑا سستا ہے لوگ کھجوراں کھا کے کہتے ہیں میں نبی نال سے۔ صحابہ نے جان دے کے، صحابہ نے جان، روزے نے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں، لیکن کسی نے شکوا نہیں کیتا سونے کھان واسطے روٹی نہیں ہے گی تے تسی کہندے جہاد کرنا ہے۔ ایسا میرے نبی دے یار کہ جنہاں تن من دن ہر چیز میرے نبی تو نشاور کر، ہر چیز میرے نبی تو نشاور کر دیتی۔ اے میدان بدر رات ہوئی نا، جس رات کو صبح جنگ ہو رہی سی، حضور نے اپنے ایک وزیر کو لیا، میرے نبی نے 2 وزیر نے، ساڈیاں حکومتاں دے بڑی بڑی دیدی ہوندے نے نا، کوئی بھی کہے تے نویں پتہ نہیں آنے کہ نہیں آنے، تے حضور نے اپنے وزیر حضرت عمر کو دیا، کہنے کہ عمر اڑا، حضرت عمر ٹر پہ، میرے آقا کہنے عمر اے جگہ تے ابو جہل ماریا جائے، اے جڑی جگہ ہے تے اتبا ماریا جانا، اے تے شیبہ ماریا جانا، اے تے فلانا کافر ماریا جانا، اے تے فلانا،
حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح بیٹھیا خدا دی قسم انہاں جگہ دی بے ایمان میں جنہ جگہ دی نشاندہی میرے نبی نے رابطی کر دی تھی نا انہاں جگہ تے میرے میدان ختم ہویا جنگ ختم ہوئی محبوب علیہ السلام نے فرمایا آگے غنیمت اکٹھا کیتا جائے انہاں دی بے ایماناں دیاں لاشاں نوں اٹھا کے نا بدر دے کنویں دے اندر سٹ دتی بدر دے کنویں دے اندر سٹ دتی لاشاں حضور علیہ السلام 3 دن اوتھے رہے بدر تے کہتے ہیں مشرکین کھڑا سی تے جشن کران گے میرا محبوب علیہ السلام 3 دن اوتھے سجدے تے 3 دن تیسرے دن حضور جان لگے حضور نہ بدر دے کنویں تے گئے آپ نے آواز دی ابو جہل اتبا شیبہ اور یقین آ گئی تسی دنیا دے اندر میری زبان تے یقین نہیں کیتا ہن تے دیکھ لے ہو گیا آخر دا آسان ہن تے سارا کچھ سامنے ہو گیا لیکن ہن منن دا کوئی فائدہ نہیں ہن منن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا میرے محبوب علیہ السلام آپ بدر کے مقام تو فاتح بن کے میرے محبوب منصور ہو کے فاتح بن کے 313 صحابہ دے نال آپ مدینے دی طرف واپس جا رہے ہیں تے مدینے دی اندر پہنچے میرے نبی نا قاصد پہنچے قاصد نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جا کے اعلان کر دیتا اے مسلمانوں مبارک ہوئے اللہ نے اپنے نبی نو فتح عطا کر دیتی ہے اپنے نبی نو فتح عطا کر دیتی ہے جو محبوب علیہ السلام فاتح بن کے آ رہے ہیں اس بدر دے سارے مارکے تو جہاں اہم سبق سانو حاصل ہو رہے ہیں وہ سبق یہ ہے کہ دین اسلام دی سار بلندی واسطے اگر انسان کو اپنا مال دینا پے تو مال دینا چاہیے اپنا مال جان دینی پہ اپنی مال اپنی جان دینی چاہیے اگر اسی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت نصیب ہوئے تو پھر جہاد کا عالم اٹھانا بس پھر جہاد کا عالم اٹھانا میں جڑی تشکیل نہیں کرنا گا ہاں دے دو جہاد کرنا پھر زبان نال تے بندہ کر ہی سکدا ہے نا زبان نال تو ہو ہی نہیں کہ ہم تے بابا دا کام آ گئے لیکن جنہاں نے کیتا ہے نا رب نے تاپمان کو عزت عطا کیتی کہ نہیں وہ کیتی نا جڑا وزیر اعظم نے امریکہ دا خط نہیں بھیجا مینوں لکھ دیتا انہاں نے امریکہ کو تو بس انہاں کہ جا بڑا تے یہ عزت صرف جہاد ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ حضور نے فرمایا جب میرے اوپر جہاد چھوڑ دیں گے نا پھر ذلت اللہ مسلط ہو اور صرف اسی جہاد چھڑیا کوئی نہیں اسی نے قریب مڑ کر ہو دے ہاں یقین منو کہ میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ممبر تے بول نہیں جہاد بیان کر دے اور میں ڈر ہوندا ہے میں سی ٹی ڈی والے چوکی تے رہ جان کدھر تے پھر مگر مسیدہ نے کہ ہم بول نہیں بدل لو تے میں بسانا کوئی نہیں انہیں واپس اور نے پتہ نہیں وہ کتے لے گیا تسی مولوی ہور نہ کرو بجائے دے کہ یارو دی کوئی مدد دوسرے کریے کوئی دا پتہ کریے انہاں نے مولوی ہور نہ کرو چلو تے مگر نہیں تے دین دی سر بلندی کدی اندر ہے بولو یار تسی بولو کہ جمعہ ہو گیا 2 بجے کا ٹائم دیتا ہے دین دی سر بلندی کدی اندر ہے جہاد دے اندر اور دین دا بقا صحابہ دے دفاع دین دا بقا ہاں تسی سوچ دے ہوگے خدا دی قسم بات مرتبہ میں خود بھی سوچنا کہ یار مولانا حق الواز رحمت اللہ نے اپنے بچے نہیں سمجھے انہوں نے جڑا بیٹا ہے نا مسرور وہ کہتا میں 2 سال بس جب یتیم ہوا کیوں انہوں نے پیارے نہیں سن انہوں نے کیوں شیعہ دشمن کے خلاف آواز بلند کی تھی صرف اس واسطے کہ اگر صحابہ نہیں بچے تو دین بچ سکتا نہیں بچ دین نہیں بچ سکتا لوگ کی تبصرے کر دے تے بڑا سوکھا ہوندا ہے کہ تبصرے کرنا کہ بس انہاں نوں ضرورت کہڑی سی انہاں دا نعرہ لاڑ دی انہاں نے فلاں دے جنسیاں دے طور نے فلاں اے کام ہے خدا دی قسم ہے پتہ اونوں ہوندا ہے جڑا دین دا کام کرے یا دین دا کام کرو اگر بندہ کر نہیں سکدا جڑے کر لے نے انہاں تے تنقید نہیں کرنی چاہیے انہاں دی معاونت کرنی چاہیے انہاں دا ساتھ دینا چاہیے ساڈا وزیر یہ بن چکیا ہے جب طالبان تے امریکہ نے حملہ کیتا جنوں یاد ہوئے گا ہر بندہ کہندا سی گئے اے مک گئے انہاں تے رہنے کوئی نہیں وہ بھائی سپر پاور ہے تے رب نے ثابت کیتا کہ سپر پاور کیتی ہے اللہ نے سپر پاور کیتی ہے
اللہ بھی اپنے اندر غیرت پیدا کرو. اسی قادیانیوں کو بیٹھی نا وہ بھی لوگ دونوں نہیں مارا تسی بھائی ہو سکتے پھر بھی یہ چلو کٹھی کھا جانے پتہ نہیں غیرت مسلمان نے کتنے چلی کیا اسی طرح نہیں بے شمار ایسے بندے دیکھے او بھائی کی کریے ساڈا لینا دینا جو ہوا تو ہن کوئی بھی جی تو جانو نے پتا کو نہیں تسی تو تے حجرے ستے رہندے ہو پتہ سانو نہیں سارے دنیا دا اللہ دی قسم اگر اسی شیعت دا کفر بیان نہ کریے بڑی برات سانو فوراً ملن فوراً پتہ سانو بھی سارا کچھ ہے لیکن آخرت تو ڈر لوکی کہتے میرا کاروبار ہے میں کی کروں ہوں بھائی لینا دینا تے ہے لیکن دیکھو تے صحیح وہ دشمن رسول ہے اور دشمن صحابہ ہے اسی تے رشتہ داری کرتے نہیں بے شمار مسلمان ہے جڑے تشینا دبا رشتہ داری جبکہ ساری زندگی زنا ہوئے گا نکاح ہو سکتا یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں کہنے تشریف کافر کہ ہر بڑے تو بڑے عالم ہر بڑے تو جنہیں کو مرضی پوچھو جواب سے کا میں آخری کا خلاصہ ہے سارے تک دین پہنچانے والے صحابہ دین دی بقا صحابہ دے دفاع دے اندر عمارت دی بقا صحابہ دے دفاع دے اندر یہ محض میری کوئی تقریر یا میرا کوئی فلسفہ نہیں میں نبی کی حدیث میرے سامنے پڑھی ہے اللہ نے نبی نے فرمایا یا اللہ اگر میرے 313 یار نہ بچے پھر تیرا دین نہیں بچ سکتا اس واسطے میں آپ کہنا ہوں کہ مسلمانی ایسی شانی اے صحابہ دی مہربانی سارے میں مجنہ دا مزائد سارے مسلمانی ایسی شانی اے صحابہ دی مہربانی ہے لازم کل مسلمان دی شکرانا صحابانا اے تو برخات میں محمد دے صحابانا مسلمانا اے تاری تو نبی بھی دیدار تے رب بھی دیدار مہربانا تو برخات میں محمد دے صحابانا مسلمانا رب دی آگے جل دی آگے تے چلے کے بل دی آگے تے چلے کے جنہ کلمہ نہیں چھوڑا محمد نے صحابہ نے نمو کسی نام دوڑا سانو بھی صحابہ نے بے وفائی نہیں کرے چاہیے دعا ہے بارگاہ نبی